بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ دونوں نے ایسی کون سی غلطی کر دی تھی جس وجہ سے جنت سے نکالے گئے؟ کیا دونوں شیطان کے ساتھی تھے یا پھر ان دونوں نے شیطان کی مدد کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اپنی تخلیق اور پیدائش کے بعد جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جاگزی ہوئی اور آتش انتقام دل میں بھڑک اٹھی۔ مزید بات کرنے سے پہلے پیارے اسلامی واقعات کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، شیطان کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے جات کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجرہ ممنوع یعنی گندم دانے کو کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے، تو زمین سے بالائے عالم کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازے پر بنے ہوئے یاقوت سرخ کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور کم و بیش 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کرے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا کہ تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیاں کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجرہ ممنوع کے پاس پہنچا دی۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیں۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی تھی۔ جنت میں عارضی قیام کا جب حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے پاس جا کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس لائن کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل و صورت تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو تاحیات جنت کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس شجرہ ممنوع کو چکھ لیا جس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ دوستو، کہانی تو بہت طویل ہے، لیکن مختصراً بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سرندیب یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی، پر حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کی اور کہا کہ اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس طرح اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اسے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ سانپ جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے، اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی بہت خوبصورت تھا
اور اس کے پاؤں نہایت ہی دلکش تھے، پر سانپ نے اسے لے جا کر اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملا اور انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، شیطان حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں پھر سے پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا بالا آ کر اس درخت کی طرف چلی گئی اور پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلایا اور ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا، تو انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافیاں طلب کی۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر رکھا۔ تبھی سے جس پاؤں سے مور شیطان کو لے کر جنت آیا تھا، اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے اور بدصورت پاؤں دے دیے، اور سانپ کے جس منہ میں وہ آیا تھا اور سانپ سے اس کے منہ کی وہ خوشبو چھین لے گئی اور پاؤں بھی، اور جنت سے نکال دیے گئے۔ تو دوستو، یہ کہانی تھی کہ مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں اور بہنوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا لیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔